السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا شفیعنا ومولانا ملجنا محمد وعلی بارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم سے میں بخیر ہوں۔ امید ہے سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرات، ابھی ہمارے سامنے سے 10ویں محرم الحرام کی تاریخ گزری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 10ویں محرم الحرام کو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا۔ یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے میدان میں اپنے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا تھا اور جو قربانی دی تھی، اس کا مقصد کیا تھا اور ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ یعنی محرم کے نام پہ لوگوں کا کودنا، اچھلنا، بعض حضرات کا شراب پی کر کے ڈانس کرنا، ڈھول بجانا، باجے بجانا، اور یہیں تک محدود نہیں ہے، عورتوں کا کودنا، گیت گانا، لاٹھی لے کر کے، ڈنڈے لے کر کے اچھلنا اور آوازیں بلند کرنا، بے پردہ نکلنا، یہ ساری چیزیں، ساری خرافات محرم میں شامل ہو چکی ہیں۔ اور ہمارے علماء حضرات جلسہ اور جلوس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ تقریر کرتے ہیں جن سے انہیں بھرپور نذرانے ملے، ان کے جیب بھریں، اور شاعر حضرات ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ انہیں خوب داد ملے، خوب چھوٹ ملے۔ لیکن عوام کدھر جا رہی ہے اس کا کسی کو فکر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہت ایسے ہمارے مقررین حضرات کچھ ہیں جو اصلاحی تقریر کرتے ہیں، لیکن ان اصلاحی تقریر کرنے والوں کو یہ ہماری عوام بلاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی تقریر کو یہ پسند نہیں کرتی، جس کا نتیجہ عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے خرافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے جس مقصد کے تحت جام شہادت نوش فرمایا تھا، وہ مقصد ہی فوت کر دیا آپ لوگوں نے۔ جاتے جاتے بھی نواسے رسول نے سجدہ فرمایا، اور ہم سجدہ سے کتنے دور ہو گئے، نماز سے کتنے دور ہو گئے۔ تو جو ہمارا مقصد تھا کربلا کا، امام حسین نے جو ہمیں دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، فسق و فجور کرنا نہیں ہے، فسق و فجور سے دور رہنا ہے، اور جو فسق و فجور کرے اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ لیکن امام حسین کے نام پہ
ہم نے فسق و فجور کرنا شروع کر دیا ہے، اور بہت ایسے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ دارو شراب پی کر کے ناچتے ہیں، کودتے ہیں اور اس میں کرتب دکھاتے ہیں۔ کیا اسی لیے 10ویں محرم ہے کہ اس میں رنگ برنگ کے کرتب دکھائے جائے، جشن منایا جائے، تالیاں بجائی جائے، ڈھول تاشے بجائے جائیں؟ وہ تو یزیدیوں والا کام ہے۔ یزیدیوں نے جشن منایا تھا، اپنی فتح کا اعلان کیا تھا، یزید کے حکم سے ہر جگہ ڈھول تاشے بجائے گئے تھے، لوگوں نے خوشیاں منایا تھا، اچھے اچھے کپڑے پہنے تھے۔ لیکن ہم نعرہ حسین کا لگاتے ہیں، حسینی کہتے ہیں، لیکن ہم فعل یزیدیوں والا کرتے ہیں اور اپنے پیسے جلسے جلوس میں برباد کرتے ہیں، جس سے ہمارے قوم کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مقررین حضرات اپنے جیب کو بھر لیتے ہیں اور شور حضرات اپنے جیب کو بھر لیتے ہیں۔ امام خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور عوام بھی خالی ہاتھ، آپ کے پلے بھی کچھ نہیں، اور جو 12 مہینے آپ کے یہاں امامت کرے، مدرس کا کام انجام دے، اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو محرم کے نام پہ خرافات ہو رہے ہیں، یا جو عرس کے نام پہ، چادر پوشی کے نام پہ خرافات ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے محفل سماع کے نام پہ، قوالی کے نام پہ جو خرافات ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کہاں سے شروع ہوئی اور ہم نے کہاں لا کر کے رکھ دیا ہے، یعنی دین اسلام کو ہم نے کہاں پہنچا دیا، اور کس کو لوگ عبادت سمجھنے لگے ہیں، عبادت کسے سمجھنا چاہیے اور لوگ عبادت کس کو سمجھنے لگے ہیں۔ تو جس علاقے میں جو علماء کرام جہاں ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے عوام کی اصلاح وہیں پہ کریں، اور جو بھی ہوتا ہے خرافات، جو بھی غلط رسمیں ہیں، ان سب رسموں کو دھیرے دھیرے دور کریں۔ لیکن بعض جاہل حضرات ان رسموں کو بریلویوں سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، یا اور دیگر غیر مقلدین ہوں، یا غیر مسلم بھی ہیں، وہ بھی کہیں کہیں تعزیہ بناتے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، دیگر حضرات بھی جو غیر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے چادر پوشی میں، اسی طریقے سے قوالی وغیرہ میں ہیں جو غلط رسمیں ہو گئی ہیں۔ سماع کو انہوں نے قوالی بنایا، اور قوالی کو ایسا بنا دیا کہ قوالی مقابلے قوالی میں بدل گیا۔ ہاں، تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں جا کر کے آپ نے ختم کر دیا۔ ان چیزوں کو ہمیں سختی سے روکنے کی ضرورت ہے، اور جائز کہہ کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم جس علاقے میں ہیں اور آپ جس علاقے میں ہیں، جس علاقے میں جو حضرات ہیں، اپنے اپنے علاقے میں جو عوام ہیں ان کی وہ اصلاح فرمائیں کہ ہمیں محرم میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو مطلب مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کودنا، پھاڑنا، ناچنا، رنگ برنگ کا مطلب یہ ہے کہ نشہ کرنا، اور یہاں تک کہ عورتوں کا لاٹھی ڈنڈے لے کر کے کودنا، جشن منانا، ڈھول تاشے بجانا، یہ تو لگتا ہے جیسے بہت بڑی یہ جنگ جیت کر کے کہیں سے آئے ہیں، بہت بڑی خوشی منا رہے ہیں، کوئی بڑی خوشی حاصل ہو گئی ہے، اس طریقے کا ماحول لوگ بنا دیتے ہیں، میلے کا ماحول بنا دیتے ہیں، دھوم دھڑکا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں قطعی خرافات ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، جا کر کے وہاں پہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ارے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا منہ لے کر کے جائیں گے قیامت کے دن حسن اور حسین کے سامنے، حضرت فاطمہ کے سامنے، اور پیارے آقا سید الانبیاء کے سامنے۔ اگر سید الانبیاء نے پوچھ لیا کہ میرے نواسے کی شہادت، میرے نواسے حسین کی شہادت کے دن تم خوشیاں منا رہے تھے، ڈھول تاشے بجا رہے تھے، کیا میرے حسین نے اسی لیے شہادت پیش کی تھی؟ اگر فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے تم سے پوچھ لیا کہ میرے لخت جگر کی شہادت کے دن تم جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے،
کیا میرے لخت جگر نے اسی لیے شہادت پیش کی تھی؟ اگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے آپ سے پوچھ لیا جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا قیامت کے دن کہ میں نے اسی لیے شہادت پیش کی تھی؟ میں نے تو اس لیے شہادت پیش کی تھی کہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، بدکاری کا خاتمہ ہو جائے، عیاشی کا خاتمہ ہو جائے، ناچ گانے کا خاتمہ ہو جائے، جو شریعت اور قرآن کو یزید بدلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن تم لوگوں نے میری شہادت کا یہ الٹا اثر لے لیا۔ اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جانثاران رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب بھائیوں کو چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے سید الانبیاء ناراض ہو جائیں، وہ کام نہ کریں جس سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناراض ہو جائیں، وہ کام نہ کریں کہ خاتون جنت ناراض ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات ان چیزوں کو، ان خرافات کو بریلیوں سے ہی جوڑتے ہیں نا، ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بریلیوں کا نام مت لیجئے، بلکہ اس میں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہیں۔ ہاں، اصلاح کی کوشش کیجئے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اصلاح کریں، لیکن حسد میں ایک طرف ہے حاسدین اور ایک طرف ہے اعدائے دین، کیا کہیے گا؟ حسد میں لوگ بریلوی 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 بریلوی، ارے بیوقوفوں، بریلی شریف کا فتویٰ تو دیکھو، وہاں کا تقویٰ تو دیکھو کہ اس بارے میں کہتے کیا ہے۔ سب کو کچھ بھی ہوتا ہے کوڑا کچرا سب بولا اے بریلوی کے کھاتے میں ڈالے، بریلوی ایسا کرتے ہیں، بریلوی ایسا، جو اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہابی بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، کچھ بریلوی مکتب فکر کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ہر طبقہ کے لوگ عوام میں شامل ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، لیکن سب کو اس حسد میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو سب بریلوی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اندھوں کو توفیق دے کہ لفظ بریلوی جو رٹتے ہیں نا، وہ بریلوی کو صحیح سے سمجھے، اگر صحیح سے سمجھ لے تو یہ بریلوی مسلک اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔